السلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 8 قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پہ بھی ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں پہ یہ دلیل دی کہ میں تمہارا خالق ہوں، مالک ہوں، رازق ہوں، پالنہار ہوں۔ حالانکہ اگر وہ ذات دلیل نہ بھی دے تو اس سے کوئی دلیل مانگ سکتا، تو یہاں پہ ہمارے لیے بھی ایک نکتہ ہے کہ جب کوئی کہے کہ یہ تعویذ ہے، اگر رب وہ دلیل دیتا ہے کہ میں اس لیے تمہیں اپنی عبادت کا کہتا ہوں کہ میں تمہارا خالق بھی ہوں، مالک بھی ہوں، رازق بھی ہوں، پالنہار بھی ہوں، پروردگار بھی ہوں، تو ایک وہ بندہ جس کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں، وہ اٹھ کے اگر کہہ دے کہ تیری بند دکان کو میں چلا سکتا ہوں، تیرے رزق کو میں بڑھا سکتا ہوں، تجھے اولاد دینے پہ میں قادر ہوں، تیری بندشوں کو میں کھول سکتا ہوں، تو اگر رب دلیل دے سکتا ہے تو رب یہ کہتا ہے کہ آپ بھی تو اس سے دلیل مانگیں کہ تیرے پاس کون سا ایسا اختیار ہے، کون سا ایسا تیرے پاس صلاح دین کا چراغ آ گیا ہے کہ جو لوگ بے اولاد ہیں تو انہیں اولاد سے نواز سکتا ہے۔ اگر آج ہم دلیل مانگنا شروع کر دیں تو ہمارے معاشرے سے بے راہ و روی خود اپنی موت مر جاتی ہے۔ دلیل ہم نے نہیں مانگنی، جو چاہو سو پوچھو، دلیل بات بنی یا نہ بنی؟ ہم نے دلیل مانگنا چھوڑ دیا اور ہماری ہر گلی اور ہر محلے اور ہر شہر میں کون پیدا ہو گئے؟ نعوذ باللہ خدا پیدا ہو گئے۔ جو اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تھے وہ اختیارات بندوں کے پاس کس نے منتقل کیے؟ ہم نے منتقل کیے۔ اگر ہم ان کی پذیرائی نہ کرتے تو ہماری گلی اور محلوں میں کبھی کسی خدا کی دکان نہ بنتی۔ جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ کسی کو بے حساب اور کسی کو ناپ تول کے، اور جس کا نام ناپ تول کے کھاتے میں ہو، کائنات کی کوئی طاقت اسے وسیع رزق سے نواز سکتی ہے؟ اور جس کو اللہ تبارک و تعالی وسیع رزق دے، پوری کائنات میں مل جائے، اللہ فرماتا ہے کہ کوئی بھی اس کے رزق میں کمی کر سکتی؟ یہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اور یہی بات اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ بھی ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ قل ائنکم، آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، ائنکم، کیا بے شک تم، لتکفرون، البتہ کفر کرتے ہو، کیا تم کفر کرتے ہو، بالذی، اس ذات کے ساتھ، خلقا، جس نے پیدا کیا، الارض، زمین کو، فی یومین، کتنے دنوں میں؟ 2 دن میں۔ اور جن کے پاس آج اختیارات ہیں ان سے یہ تو پوچھیں کہ بھائی صاحب آپ مجھے جو اولاد دے رہے ہو، میری بند دکان کو کھول رہے ہو، ذرا یہ تو بتلاؤ تم نے آج تلک پیدا کیا کیا ہے؟ اور اگلی بات اللہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ تم نے کیا پیدا کرنا تھا؟ تم تو خود الحی القیوم، قیوم کا کیا معنی ہے؟ ساری کائنات کو کس نے قائم رکھا؟ میں اور آپ اپنے ہاتھ کو قائم رکھ سکتے ہیں؟
اپنی آنکھ کو قائم رکھ سکتے ہیں، اپنے دل اور دماغ کو قائم رکھ سکتے ہیں، اپنے جسم کو قائم رکھ سکتے ہیں، ساری کائنات کو قائم رکھنے والا تو وہ ہے۔ اور جو کسی کو اولاد دے رہا ہے، کسی کو رزق دے رہا ہے، کسی کو بیٹے دے رہا ہے، کسی کو بیٹیاں دے رہا ہے، کسی کی دکانیں کھلوا رہا ہے، اس سے یہ تو پوچھیں کہ بھائی یہ تو بتلاؤ کہ تو نے پیدا کیا کیا ہے؟ تو نے، بلکہ وہ خود پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے پیدا کیا زمین کو کتنے دنوں میں؟ زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، اور یہ 2 دن کتنے ہیں یہ صرف وہی ذات جانتی ہے۔ وہ 2 دن کتنے ہیں صرف اللہ ہی کی ذات جانتی ہے۔ وَتَجْعَلُونَ، اور تم بناتے ہو، لہو، اس کے لیے، اندادن، شریک، اس کے لیے شریک بناتے ہو جس نے اس پوری کائنات کو بنا دیا، اس کے لیے شریک بناتے ہو جس نے یہ زمین بنا دی۔ کتنی بڑی زمین ہے بھائی! ہم سچی بات ہے 1 مرلے، 2 مرلے، 3 4 5 مرلے کے لیے، کبھی بنوں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ وہاں جاتے ہیں کہ میرا بننا جو ہے نا اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، وہ میرے بننے کو چھوڑ دے، میں اس کے بننے کو چھوڑتا ہوں، اور ایمان کا سودا وہاں پہ ہو گیا، اور پیر صاحب نے تعویذ دے دیا، 5000 روپیہ لے لیا، اس تعویذ کو جا کے اسی زمین میں دفن کر دینا۔ اور جس نے زمین بنائی کتنے دنوں میں؟ جس نے 2 دنوں میں اس کائنات، اس زمین کو بنا دیا، اگر کوئی معاملہ تھا تو کس کے پاس جانا چاہیے تھا؟ اس کے پاس جانا چاہیے تھا۔ ہم نے اس کے در کو چھوڑ دیا اور غیروں کے در کو پکڑ لیا۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، یہ آیت اپنے پلے باندھے، قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، اس ذات کے ساتھ تم کفر کرتے ہو جس نے زمین کو پیدا کیا کتنے دنوں میں؟ 2 دنوں میں۔ وَتَجْعَلُونَ، اور تم بناتے ہو، لہو، اندادا، اس کے لیے شریک، اس کے لیے شریک بناتے ہو، کبھی کسی انداز سے، کبھی کسی انداز سے، کبھی کسی انداز سے۔ شریک انسان کیسے بناتا ہے؟ جو اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں، وہ اختیارات کسی اور بندے کے اندر منتقل کرنا، گویا اللہ کی صفات میں سے اس کو کسی صفت سے نوازنا۔ اس کو رب کس نے بنایا؟ مقام غور ہے، اس کو تو رب ہم نے بنا دیا۔ اس نے دعویٰ کیا، اس نے دعویٰ کیا، اور ہم نے اس کے دعوے کو کیا کیا؟ سچا کر دکھایا۔ ہم نے اس کے دعوے کو پورا کر دیا۔ اس نے کہا میرے سے تعویذ لے لو، یہ کام ہو جائے گا۔ ہم اس کی ہٹی پہ گئے، دکان پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور تعویذ لے لیا۔ اس نے دعویٰ کیا، ہم نے کیا کرنا تھا؟ ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کے دعوے کو جھوٹا ثابت کرتے، اور ہم نے اس کے دعوے کو سچا ثابت کر دیا، جا کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر لیا۔ اور تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اللہ نے تو یہ ہمیں حکم دیا تھا نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، اور ہم اس کے گناہ میں جا کے شریک ہو گئے۔ اور یہ بات یاد رکھے، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جہاں وہ جائے گا، جہاں وہ جائے گا، اس کے ساتھ تعاون کرنے والے، اس کو خدا سمجھنے والے، اس سے سب کچھ لینے والے، وہ بھی وہیں جائیں گے۔ بے شک بکرا چڑھائیں یا چڑھائیں، کیوں نہیں مشتاق صاحب، یا مرغا چڑھائیں، جائیں گے کدھر؟ جدھر پیر صاحب ادھر ہی اس کے مرید صاحب۔ ذالک رب العالمین، وہ کون ہے؟ وہ تو رب ہے بھائی، وہ تو عالموں کا رب ہے، وہ تو عالموں کا رب ہے، وہ تو عالموں کو پالنے والا ہے، وہ تو عالموں کا دستگیر ہے، وہ تو عالموں کا پروردگار ہے، وہ تو عالموں کو پالنے والا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ